السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آمين اللهم ثم آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ کے فضل سے ہماری جو قرآن کلاس اسٹارٹ ہے، تدبر القرآن یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا اور قرآن کو حقیقی معنوں میں پڑھنا، اس کا حق ادا کرنا جو اسٹارٹ ہے ہمارا، اور بہت اچھے سے الحمدللہ کا سیرہ ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس توفیق جو اس نے عطا کی ہے کو بخیر و عافیت انجام تک پہنچائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ تو ہماری سورۃ فاتحہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن اوپن کر لیں ترجمے والا، تاکہ آپ کو آسانی ہو، نوٹ پیڈ نوٹ بک لے لیں، پینسل لے لیں، تاکہ جو آپ کو مین پوائنٹس لگیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، تاکہ آسانی رہے آپ کو۔ اچھا، ہماری 2 آیات سورۃ فاتحہ کی ہو چکی تھی تدبر کے ساتھ۔ ہم نے جانا تھا کیسے اللہ تعریف کے قابل ہے، کیسے وہ رحمان رحیم ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری آیت نمبر نیکسٹ ہوگی، تو آیت نمبر 4 انشاءاللہ۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دوں۔ قرآن کی طالبات ہونے کے ناطے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قرآن کی اسٹوڈنٹس، جو کہ وہ بہت بڑا آنر ہے آپ کے لیے، قرآن کی طالبات ہونا، تو اس کے متعلق چند ایک آج باتیں میں آپ کو بتا دوں، جسے ہم عام طور پر کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، یعنی خصوصیات۔ تو جیسے ہر کلاس میں چند ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مائنر سے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مڈل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کریکٹرسٹکس آف قرآن اسٹوڈنٹ، یعنی قرآن کی طالبات کی گئی خصوصیات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گی لیکچر سے پہلے، تاکہ آپ جان سکیں کہ قرآن کی جو طالبات ہیں یہ ایک بہت بڑا آنر تو ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا واقعی میں قرآن اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں یا نہیں؟ ہم نے انشاءاللہ یہ دیکھنا ہے۔ قرآن اسٹوڈنٹس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں نمبر 1، ان میں حلم ہوتا ہے، یعنی ان میں نرمی ہوتی ہے۔ اگر انہیں کوئی بات سمجھاتا ہے یا کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ بات کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ان میں نرمی ہوتی ہے، یعنی وہ بھلائی، معروف، امر بالمعروف کو جلدی ایکسیپٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے بے شک آپ لکھ لیں قرآنک اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس، تاکہ آپ جب جب پڑھیں تو آپ نے یہ کوالٹیز میں چیک کرنی ہے خود میں، کہ آیا میں واقعی میں ان کوالٹیز پر پورا اتر رہی ہوں یا نہیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ حلم، ان میں نرمی ہوگی۔ نمبر 2، وہ نیک کام کر کے خوش ہوں گی، یعنی انہیں نیکی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، وہ نیک کام کرتے ہوئے خوش ہوں گی۔ نمبر 3، وہ گناہوں کی
زندگی سے ایسے ہی نفرت کریں گی جیسے انہیں واپس آگ میں جانا مشکل ترین ہو. آگ میں آپ اپنا ہینڈ رکھیں نا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہم فوراً سے ہمارا جو ریپلسو ہوتا ہے وہ فوراً سے ہمیں دیتا ہے سائن تو ہم فوراً سے واپس لے لیتے ہیں. تو گناہوں کس سے دوری رکھتی ہیں وہ؟ نمبر 1 کیا تھا؟ حلم. نمبر 2 نیکی کر کے ہوش. نمبر 3 گناہوں سے توبہ، گناہوں سے دوری. نمبر 4 جو قرآن کی طالبات ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، ان میں نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. اور اگر آپ میں نیگیٹیوٹی ہے اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ جسٹ قرآن کو ریڈ کر رہی ہیں، قرآن کو لے نہیں رہی ہیں، قرآن کو ایبزارب نہیں کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے نا. تو قرآن کیا ہے؟ لائف چینجر ہے. تو جب تک آپ میں پازیٹیوٹی نہیں آئے گی، قرآن از اے پازیٹیو بک. یس، قرآن جو ہے وہ پازیٹیو بک ہے، وہ کبھی بھی آپ کو نیگیٹو نہیں رہنے دے گی. اور قرآن کی جو یہ خصوصیت ہی ہے کہ وہ جو بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے، جو نیت لے کر بیٹھتا ہے وہ اس کو ویسے ہی ملتا ہے. تو قرآن کی اسٹوڈنٹس ہونے کے ناطے کیا آپ میں کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ میں پازیٹیوٹی آئے؟ اگر آپ میں نیگیٹیوٹی ہے، آپ نیگیٹو وائبس کو جلدی سے کیچ آؤٹ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں ابھی تک نہیں آ رہی. یس، کیونکہ قرآن نہ تو خود نیگیٹو ہے اور نہ اپنے ریڈر، اپنے لرنر کو نیگیٹو رہنے دیتا ہے. ہاں، ہر ایک میں نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی ہوتی ہے، ہو بھی ہمیں، مگر اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ڈومیننٹ کون سی چیز کو رکھنا ہے. تو قرآن کی اسٹوڈنٹس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیو ہوتی ہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں ان میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ قرآن میں ٹاپ کر رہی ہیں، آپ قرآن کی بہترین بریلینٹ اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتی ہیں، اور اگر آپ میں حلم نہیں ہے، آپ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، تو پھر اس قرآن کلاس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن لائف چینجر ہے، قرآن لائف کو چینج کرتا ہے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور آپ میں نرمی نہ آئے اور آپ جو ہے وہ پازیٹیو نہ ہو. کیونکہ قرآن کی یہی تو سیکرٹس ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہر شخص کو پازیٹیو کر دیتے ہیں. یہ اس بک کی اسپیشلٹی ہے. نیکسٹ جو ہے کوالٹی قرآن اسٹوڈنٹس کی، وہ یہ ہے کہ قرآن اسٹوڈنٹس کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے. یس، کیوں؟ کیونکہ قرآن ان کو پر امید کرتا ہے. قرآن اسٹوڈنٹس کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہوتے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہوپ لیس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتی کبھی بھی، کسی بھی صورت میں، چاہے کوئی بھی فیز آ گیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہتے ہیں. کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. تو جو قرآن اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے، چاہے وہ مشکل ترین دور سے گزرے ہیں، پھر بھی انہیں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی قرآن اسٹوڈنٹ کی کوالٹیز ہیں جو قرآن اسٹوڈنٹ کو دوسرے لوگوں سے یونیک اور منفرد بناتے ہیں. اور اگر آپ میں یہ کوالٹیز نہیں ہے، آپ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، آپ میں نرمی نہیں ہے، آپ بات کو کیچ آؤٹ نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ جو ہے وہ سامنے والے کو روڈلی بیہیویئر کرتے ہیں، تو آپ پھر قرآن اسٹوڈنٹ کی ابھی تک کیٹیگری میں نہیں آئے. کیونکہ قرآن اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہوتے. میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی اپنی کلاسز کے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور
माशाल्लाह से कुरान को समझने में, पढ़ने में काफ़ी हद तक आगे बढ़े हुए हैं, मगर उनके अमल में और उनके जो कुरानिक क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं स्टूडेंट्स की, वो अगर नहीं है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप भी एक, बेशक आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके साथ लेबल लगा हुआ है, लेकिन वो फीलिंग्स, वो अ, एहसासात और वो कमालात जो कुरान के स्टूडेंट्स में होते हैं और जो उसे यूनिक बनाते हैं, वो आप में नहीं आ सकते। तो मेक श्योर कि ये क्वालिटीज़ जो हैं वो आप में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, कोई एक भी मिस आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब है आप अभी तक कुरान स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आ सके। अब आपने ये देखना है कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और कौन कौन सी अभी आनी बाकी है, उनको अपने अंदर लाने की, अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, ताकि कुरान स्टूडेंट, कुरान की तालिबा का जो ऑनर है, वो हकीकी मानों में आपके साथ लग सके, आपका हो सके। महज कुरान स्टूडेंट कहलवाना बहुत आसान है, बहुत आसान, मगर कुरान स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुरान कोई आम बुक नहीं है। कुरान का राइटर जो है वो आम हस्ती नहीं है। तो जब आपने कुरान को लेना है ना, तो फिर आपको लग पता चलना है कि कुरान एक्चुअली में है क्या। और जब कुरान आपको अपना आप दिखाएगा, अपना राज देगा और अपने राइटर के राज सीक्रेट्स देगा, तो फिर आप में चेंज आएगा। मगर कैसे? कुरान पर तदब्बर करने से, कुरान को समझने से। तो ये सब बातें जो हैं वो मैंने आज आपको बताना ज़रूरी समझी, क्योंकि कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तौफीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि कुरान स्टूडेंट्स दूसरे लोगों से मुनफरिद सिर्फ़ इन क्वालिटीज़ की वजह से होते हैं। उनमें तहम्मुल होता है, उनमें सब्र होता है, उनमें बात को समझने की सलाहियत होती है। अगर आप में अभी तक वो बसीरत नहीं आ सकी जो कुरान स्टूडेंट्स में होती है, जो कि पॉजिटिव पहलू को सबसे पहले देखते हैं, उनमें पॉजिटिव वेव्स ज़्यादा होती हैं, तो अगर वो सब नहीं आप में आ सकी, तो फिर आपको अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होगा। क्योंकि महज डिग्री ले लेना, महज कुरान को मुकम्मल कर लेना, ये तो हर कोई करता है, मगर कुरान पर अमल हर कोई नहीं कर सकता है। तो इंशाल्लाह हमने कुरान पर अमल करना है, कुरान की बेस्ट स्टूडेंट्स बनना है, और वो कैसे बन सकते हैं, इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाकर। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुरान स्टूडेंट की क्वालिटीज़ का पता चल गया होगा। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 4, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। अच्छा, मालिकी, अगर हम देखें, मालिकी, मालिक है किसका? यौम, यौम किसे कहते हैं? दिन को। अद्दीन यानी बदले के। तो इस आया में जब हम तदब्बर करते हैं तो क्या हमें इल्म होगा? ये ये जो आया है ना, ये बज़ाते खुद एक बहुत ही गहरी मोटिवेशन है। और जब हम इस पर तदब्बर, वैसे हम पढ़े ना, आम आम हम पढ़ते हैं, हमें बस क्या होगा, मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का, एंड जस्ट मूव ऑन, हम आगे चले गए। लेकिन जब हम उसको समझ कर पढ़ेंगे, तो हमें इल्म होगा कि इस एक छोटी सी आयत में अल्लाह ने कितनी बड़ी नसीहत, कितनी बड़ी बात समझा दी हमें। और हकीकत में जो ये बात समझ के आए, जो आज हम समझने वाले हैं इंशाअल्लाह, तो दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ हमारी हो गई। तो आयत में क्या है? सबसे पहले मालिकी, मालिक है। मालिक कौन होता है? मालिक कौन होता है? मालिक जो है वो, जैसे हमारे होते हैं टीचर्स, वो स्टूडेंट्स के मालिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन पर अथॉरिटी रखते होते हैं। तो मालिक वो होता है जो आप पर पूरी तरह अथॉरिटी रख सकता हो। जैसे हमारे जो
स्लेव्स होते हैं, ठीक है? हमारे जो गुलाम होते हैं आजकल मेड्स कह लें, तो उनके जो मालिक हैं वो हम हैं। आर्ज़ी तौर पर इस दुनिया में हम हैं। जो आर्ज़ी जो अ, फ़ानी ये दुनिया है, उसमें आप, आपके पेरेंट्स, आप पर अथॉरिटी रखते हैं। तो जो मालिक होता है वो हर तरह की आप पर अथॉरिटी रख सकता हो, उसे मालिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या मेंशन है? मालिक है। मालिक कौन है? स्टार्टिंग में हमने क्या इसको जाना था तदब्बर से, अल्लाह तमाम जहानों का रब है। तो उसके बाद अल्लाह ने अपनी सिफाती नाम बताइए, उनका ज़िक्र किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। तो अब अल्लाह ने नेक्स्ट अपनी रहमानियत और रबूबियत के साथ क्या हम पर अपनी ज़ात का सीक्रेट जो है वो आश्कार किया, वो ये कि मालिक है। अल्लाह मालिक है। किसका? मालिक किसे कहते हैं? जो आप पे अथॉरिटी रखता हो हर तरह की। अच्छा, अल्लाह जो है वो दुनिया व आखिरत पर, आप पर और तमाम जहानों पर मुकम्मल अथॉरिटी रखता है। तो अल्लाह क्या है? मालिक है। किसका? यौम दिन का। अच्छा, वो कौन से दिन है? वैसे तो आम जो दिन है वो तो हम तो, हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा रब है और हमें हर लम्हा हर पल देख रहा होता है। तो इसमें जो है ना वो मेंशन क्या किया गया है? वैसे तो अल्लाह इस दुनिया में भी हमारा मालिक है, ज़ाहिर अल्लाह अथॉरिटी रखता है। हम सांस ले रहे हैं तो अल्लाह अथॉरिटी रखता है हमें सांस देने की। हम जो है वो बोल रहे हैं, अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं अभी आपको ये नेक काम जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये किसकी अथॉरिटी है? ये कौन करवा रहा है? अल्लाह। मालिक है। मालिक है ना, मालिक क्या होता है? अथॉरिटी रखना। तो वो अल्लाह अथॉरिटी रखते हैं। अगर अल्लाह भी कहे तो हम ये नहीं कर सकते। तो अल्लाह इस दुनिया में भी हमारा मालिक है और आखिरत में भी हमारा मालिक होगा। मगर इसमें जो स्पेसिफिक बताया गया वो किसका बताया गया है? अद्दीन यानी बदले के दिन का। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। तो बदले का दिन क्या है? बदले का दिन क़यामत का दिन, यानी जिस दिन आपको आपके तमाम की गई इबादत का रिज़ल्ट मिलेगा। आपने जितना, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया इम्तिहान गाह है ना, आजमाइश है हमारी। और अल्लाह ने क्या फरमाया है कुरान में सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि जान सके तुम में से किसके अमाल अहसन हैं, बेहतर हैं। तो ये दुनिया क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई है? हमारा टेस्ट लेने के लिए, हमारा इम्तिहान लेने के लिए। हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है वो इसलिए दी है कि हम हमसे वो टेस्ट ले सके। और ये टेस्ट, हम जो आम टेस्ट देते हैं टीचर्स को, वो तो फ़ौरन से हमारा रिजल्ट अनाउंस होकर आ जाता है। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये जो हम 50 60 70 साल टेस्ट देते हैं, यस, एक्चुअली हम हर लम्हा हर पल अल्लाह को टेस्ट दे रहे हैं अपने अमाल का, कि हम क्या करते हैं। लेकिन हमारा अमल क्या होता है कि हमने इस दुनिया को तो याद रख लिया लेकिन आखिरत को भूल गए, जो कि एक बहुत बड़ी महरूमी है। तो अल्लाह यहाँ पे यही याद दिलाना चाह रहा है कि मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक है। तो ये जो क़यामत का दिन है, एक्चुअली इसमें अल्लाह ने स्पेसिफिक बयान किया है कि मैं क़यामत के दिन का मालिक हूँ। जो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, आखिरत में उसका हमें रिज़ल्ट मिलना है। तो उस रिज़ल्ट का जो अनाउंसर है, जो जज है, वो अल्लाह है। तो यहाँ पे क़यामत के दिन का स्पेसिफिकली बयान इसलिए किया गया कि हमें
اللہ جو ہے وہ یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس روز یعنی بدلے والے دن، جس دن ہمیں تمام مال کا بدلہ دیا جائے گا، اس روز کا مالک ہے، وہ جج ہے. اس نے اس دن ہمیں ہمارے اعمال جو ہم نے کیے ہیں اس کا اجر دینا ہے. ہم نے جو کیا ہم اس دنیا میں چکا رہے ہیں. یعنی مالک ہی مالک ہے نا اللہ. اللہ اس دنیا میں تو دیکھ رہا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں ٹیسٹ لیتا ہے نا جب ساتھ ساتھ، تو ساتھ ساتھ وہ مارکنگ کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کو اس کے بدلے کچھ اور مل گیا. آپ نے گناہ کیا تو آپ کے دل نے آپ کو آواز دی کہ یو آر ڈوئنگ رانگ، تم غلط کر رہے ہو. تو یہ ساتھ ساتھ اللہ مارکنگ کرتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ احساس بھی دلاتا جاتا ہے. لیکن ہم انسان جو ہیں وہ اس کو سمجھنے سے آ رہی ہیں. اور اس دنیا میں بھی اللہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نمبرنگ دے رہا ہوتا ہے. لیکن جو فل ٹاسک ہے، جو فل ہماری جو لائف 70 ایئرز 80 ایئرس کی ہوتی ہے، آج کل تو 50 60 سے اوپر نہیں جا رہے ہیں. تو یہ جو ایئرز ہم گزارتے ہیں، یہ جو ٹیسٹ ہم دیتے ہیں، اتنی 40 50 سال زندگی ٹیسٹ میں ہماری گزرتی ہے. اس سب ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے، جو اناؤنسمنٹ ہے، وہ آخرت کے دن ہوگی. اور اس کا مالک کون ہے، جج کون ہے؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمیں کیا راز دے رہا ہے؟ مالک یوم الدین. اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن کہ اس دن سب انبیاء جو ہیں، سب انبیاء کی امتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. آمنے سامنے ہم سب ہوں گے. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے. اللہ ہمارا جج ہوگا. تو اس دن یعنی بدلے کا دن، ہم جو ہم پورا ایئر کرتے ہیں محنت، اس کے بعد ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، ہم پیپرز دیتے ہیں، اور اس کا پھر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور پھر ہمیں ہمارا بدلہ ملتا ہے جو ہم نے پورا سال محنت کی ہوتی ہے. تو سیم ایز اٹ از قرآن ہمیں کیا سیکرٹ دے رہا ہے، کیا اللہ کی ذات کا سیکرٹ دے رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جج ہے کس کا؟ دین، بدلے کے دن کا. اور اس دن ہمارے 40 50 سال کی زندگی کے جو پیپر ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو ہم نے تیاریاں کی اور جو ہم نے محنت کی، جو لگائی، جو ہم نے نیکی کی، گناہ کیے، جو بھی کیا، اس کا جو اینڈ ہے، اینڈ آف دا ڈے، یعنی اینڈ آف دا ڈے ججمنٹ والا ڈے، بدلے کا دن، قیامت کا دن جو ہے، اس دن ہمیں ہمارا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ ہم کرتے رہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا. تو آپ امیجن کریں کہ اس دن جب سب امتیں اکٹھی ہوں گی، سامنے آمنے ہوں گے، سب انبیاء ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ہر طرح کا جو اس دنیا میں پایا گیا اس وہ سب سامنے ہوں گے. اور اللہ جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگا، اور فرشتے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی امتی ہیں ہم، وہ ہمارے سامنے ہوں گے. تو آپ سوچیں کہ آپ نے 40 50 اگر سال اپنی زندگی کے گنوا دیے، دنیا میں آپ نے لگا دی، آپ نے جان کھپائی تو دنیا کی ہاتھ، آپ نے آخرت کو بھلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بھلا دیا، کہ جو باتیں انہوں نے کی، جو سنت انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی، وہ بھلا دیا، اس پر عمل نہ کیا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا، بیک میں چھوڑ دیا، اور خود کو جو ہے وہ آگے دنیا میں کھپا ڈالا ہم نے. تو جب اس دن ہمیں اجر ملے گا، یعنی جو بدلہ ملے گا، جو ریوارڈ ہمیں ملے گا، وہ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو اعمال ہم نے کیے ہیں ہمیں اسی کا بدلہ ملنا ہے، ہمیں کسی اور کا بدلہ تو نہیں مل سکتا. جو اعمال، جو گڈ ڈیڈز ہم نے کیے ہوں گے، وہ جسٹ ہمیں وہی ملنی ہے، ہمیں کسی اور کی نہیں مل سکتی. اگر ہم نے گناہ کیے تو ہمیں انہی کا ہی عذاب ملے گا، ہمیں کسی اور کے گناہوں کا عذاب نہیں ملے گا.
تو یہاں پہ اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں، مالک یوم الدین. تو آپ تصور کریں کہ اس دن جب سب آمنے سامنے ہوں گے، تو اگر آپ کے نامہ اعمال کو کھولا گیا اور آپ جو ہے وہ نکل آئے بائیں ہاتھ والے، یعنی جن جن کے نام اعمال کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا اور وہ جو ہے اس دن رسوا ہوں گے، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے دنیا کے لیے جان کھپائی، آپ نے دنیا کے لیے آپ نے پارٹیز کی، گیدرنگز کی، آپ نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، آپ نے جو ہے وہ ہر طرح کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آئی سنت کی آپ نے چھوڑ دی، آپ نے بدعات اپنائی، تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ اس دن کیا سر اٹھا سکیں گے؟ کیسے کیسے اٹھائیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ امیجن تو کریں، وہ کھڑے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی ہے، اور اور اللہ جو ہے جس جس کے لیے اللہ نے بولا ہے نا کہ والذین اشد حب للہ، ہی کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو جس اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ ترس رہی ہیں، جس اللہ کو پانے کے لیے آپ نے یہ اتنی محنت کی، آپ نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہ صحیح تو محنت کی ہے، لیکن اس دن اگر آپ کی نام اعمال میں گناہ زیادہ ہو گئے تو آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ کس آنکھ سے دیکھ پائیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ میں نافرمانی کر کے آ رہی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتائیں گے؟ کیسے انہیں دیکھ پائیں گے؟ اور جو باقی انبیاء جن کے قصے پڑے ہیں ان کو کیسے کیسے جواب دیں گے؟ کیا اس دن کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اس قرآن آج سے پہلے آئی ایم شور آپ نے ایسے اس آیت کو نہیں لیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پر تدبر نہیں کرتے. قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو فیل نہیں کرتے. تو اللہ نے اس ایک آیت سے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ نے بتایا کہ میں آخرت کے دن کا، یعنی بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہوں. اس روز جس روز سب نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، اس روز جس دن کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے میں جج ہوں اس دن کا، میں جج ہوں، میں فیصلہ کروں گا. تو سوچے نا، اللہ نے پہلے اپنی تعریف کی، پھر اپنی رحمانیت کا ذکر کیا، اس کے ساتھ جہاں اللہ نے ہمیں گڈ نیوز دی ساتھ ہی ہمیں وارن بھی کیا. یس، اللہ نے ہمیں وارن کیا کہ دیکھو اس دنیا میں نہ کھو جانا، یہ دنیا تو دھوکہ ہے نا، تو اس دنیا میں نہ کھو جانا، کہیں تم آخرت کو نہ بھول بیٹھو. تو جس اللہ نے اتنے پیار سے ہمیں سمجھایا، پہلے اپنی تعریف کی، پھر اپنی رحمانیت کا ذکر کیا اور ربوبیت کا کیا، اس کے ساتھ ہی ہمیں وارن کیا کہ میں دیکھو صرف رحمان نہیں، صرف رحیم نہیں ہوں، دیکھو میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں، میں جج بھی ہوں، میں نے فیصلہ بھی کرنا ہے، میں نے تمہیں سزا بھی دینی ہے، تمہیں گڈ ڈیڈس کا ریوارڈ بھی دینا ہے. تو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ ہمیں تدبر کرنے سے، ہمیں سمجھنے سے قرآن کو، کہ قرآن کو ہم نے جانا، قرآن نے ہم قرآن کو ایز ابزاربر، ایز لائف چینجر لے کر بیٹھے، تو قرآن نے ہمیں کیا راز دیا کہ آخرت کے دن کی تیاری کر لو، اس دن کی جس دن تمہارا کوئی اپنا تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، جن کو دیکھنے کے لیے آج اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں نا، آپ نے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کاوشیں کی ہیں، ٹرائی آپ نے کی ہے، جیسی بھی جو بھی ہوگی کوشش ہی کاؤنٹ کی جائے گی، نیت خالص ہوئی تو. اور جو ہے وہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، ان کے احادیث جو انہوں نے باتیں کی
ان کو جانا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو آپ نے بیک پہ نہیں چھوڑا اور ان کو آپ نے فرنٹ پہ رکھا اپنے لائف پہ، تو کیا ہوا اس دن؟ پھر آپ کی کیا فیلنگس ہوں گی جب اللہ خود کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے دنیا میں مجھے یاد رکھا. اللہ کہتا ہے نا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہے گا تم نے مجھے دنیا میں یاد رکھا، میں تمہیں یہاں یاد رکھوں گا. سبحان اللہ. تو جسے اللہ یاد رکھے گا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا حوض کوثر پر، سوچیں اس کی کیا شان ہوگی، اس وقت آپ کی کیا فیلنگس ہوں گی. اگر آپ کا نامہ اعمال آپ کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا گیا تو آپ تو لکیسٹ ترین ہوں گے نا اس دن، کیونکہ آپ تو پھر فلاح پا گئے، آپ تو کامیابی سکسیس پا گئے. تو یہ ہمیں سب کیسے باتیں پتہ چلی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تدبر کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن سے اللہ کی ذات کے سیکرٹس لینے سے. اللہ کی ذات کے یہ سیکرٹس ہے نا، یہ قرآن نے ہمیں کیا سیکرٹ دیا اللہ کی ذات کا؟ کہ اللہ جج بھی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ روز جزا کا مالک ہے. تو یہ جو آج چھوٹی سی آیت سے ہمیں اتنی خوبصورت جو ہے موٹیویشن ملی، اس کو ہم نے یاد رکھنے ہر ہر لمحہ، تاکہ ہم جان سکیں کہ جو اللہ ہے نا وہی سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، وہی اتھارٹی رکھتا ہے. تو اس اتھارٹی رکھنے والے نے جب ہم سے ٹیسٹ لینا ہے نا، جو لے رہا ہے اس کا جو پیپر ہے نا، اس کا جو پیپر کا رزلٹ ہے وہ اینڈ آف دا ڈے، ججمنٹ والے ڈے جو جج ہے وہ اناؤنس کرے گا. کب؟ یوم الدین، بدلے کے دن، یعنی قیامت والے دن. تو اس روز ہم نے ندامت سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم نے تیاری کرنی ہے. اس روز اللہ کا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے ہم نے آج خود کو کھپا دینا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا ہے اپنی لائف میں، اللہ کے احکامات کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس دن سرخرو ہو سکے اور ہمارا نام اعمال ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جا سکے انشاءاللہ. تو اس ایک چھوٹی سی آیت پر تدبر کرنے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ جج ہے کس کا؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دین کا. اور اس پر تدبر کرنے سے ہمیں کیا علم ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود کو لیفٹ ہینڈ والوں سے بچانا اور رائٹ ہینڈ والوں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس روز ہم جو ہے وہ اللہ کا مسکراتا چہرہ دے سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کر سکیں انشاءاللہ. ہاں، آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے جس دن اللہ نے ہمیں ہمارے پیپر کا رزلٹ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں دینا ہے. آمین اللہم ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.